وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللہ جل مجدہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کو اختیار دے دیا کہ ان نعمتوں کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح استعمال کرے گا تو اس کو وہ نفع دیں گے، اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو اس کو نقصان دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہر معاملے کا جو سرا ہے، اللہ پاک رب جی نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، کہ سارے معاملات آخر کار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ آخری ڈیسیژن، آخری فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کو تو بھولا ہوتا ہے، نہ نماز، نہ توجہ، نہ کوئی، نہ زندگی کا مقصد، اپنے پاس سے کوشش کرتا ہے میں خود ہی اللہ کے بغیر ہی اپنا مسئلے حل کر لوں۔ مطلب جس نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ عملی طور پر یہی سمجھنا میں اپنا مسئلے خود ہی حل کر لوں گا، تو وہ پھر کوشش کرتا ہے، پھر نہیں ہوتا، پھر وہ رشتہ داروں سے لیتے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں، لوگ، دوست، احباب، آخری فیصلہ تو اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے۔ جتنے مرضی پہلے ہو جائے، آخری جو مہر ہے یا نفع نقصان، یہی مطلب ہے اس کا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، کہ تمام معاملات، تمام کام، تمام چیزیں آخر کار اللہ کی طرف جا لوٹتی ہیں اور وہی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ نیچے والے جو ہے وہ سارے کے سارے کینسل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ تھانے میں گئے، کوئی کمپلین کی، لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ جج نے کرنا ہے۔ سیشن کورٹ میں گئے، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، تو سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے اپیل کی، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب سارے معاملات جو ہے وہ آخر کار ادھر جانے ہیں۔ تو اس طرح بندہ کوشش کرتا ہے پہلے تو میں خود ہی کام کر لوں، اللہ پاک کی بات نہ سنی، شیطان کے پیچھے چلا، پھر آگے جا کے مسئلہ ہوتا ہے، آگے جا کے پریشانیاں آتی ہیں، آگے جا کے تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بندہ سمجھتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، وقت کی قدر نہ کی، سستی کی، نہ ٹائم پہ سونا، نہ ٹائم پہ جاگنا، نہ معاملات، پھر وہ دوسروں کی کوشش کرتا ہے، چلو رشتہ دار نہیں، گورنمنٹ میری مدد کر سکے، بندے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بھائی جتنے مرضی معاملات کی طرف تم جاؤ، آخر کار آخری فیصلہ میں نے اب کرنا ہے نفع نقصان کا۔ تو وہ بھٹک بھٹک کے اور مطلب یعنی ذلیل ہو کر پھر بھی اس کے معاملات درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اصل ذات کی طرف، جس کے پاس سارے اختیار ہیں، جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں، جس کے پاس خزانے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، تو بہتر ہے بندہ اسی سے معاملہ درست کر لے اپنا۔ تو جب اللہ جل مجدہ کے ساتھ بندہ صلح اور صحیح معاملہ ہو جاتا ہے، تو جتنے نیچے والے ہیں اللہ پاک ان کو حکم دے دے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے، کہتے اس کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے۔ مثلا آئی جی پولیس کا افسر ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں، وہ آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاملہ، کیونکہ افسر تو وہ ہے، تو وہ جتنے نیچے والے ہیں، وہ مطلب اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل ہیں، پھر جتنے جو ہے جی ڈی آئی جی ہے وہ بھی اس کے نیچے ہیں، پھر جی ایس ایس پی وہ بھی نیچے، ایس پی بھی اس کے نیچے، پھر جی اپنا
SHO بھی سارے، سپائی تک جو ہے، پھر وہ بھائی اس بندے کو کوئی چھیڑنا نہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ اب وہ جتنے پورے مثلا ملک کی یا صوبے کی پولیس ہے وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی اس کے حق میں۔ اور اگر اس کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کوئی تھانے دار ہی میرا کچھ کر دے گا، سپاہی میرا کچھ کر دے گا، لیکن جو ہی وہ بات اس کے سامنے جانی ہے، اس نے کہنا ہے کہ نہیں، تو انہی سپاہیوں نے، انہی تھانے داروں نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دینا۔ تو سمجھ رہے، بات یہ ہے کہ وہ معاملات جو ہے وہ جو بڑی ہستی ہے، سب کی انچارج اللہ رب العالمین، ان کے ساتھ جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے معاملہ درست کرے۔ پھر وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک بلاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تم بھی اس کے، اتنی بڑی طاقت اس کے ساتھ مل جاتی ہے کہ جب جبریل محبت کرتے ہیں تو پھر کیا بات ہے، کتنا بڑا فرشتہ۔ پھر جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان کے فرشتے، 6ٹھے آسمان کے، 5ویں، 4تھے، یہاں تک کہ زمین، تو دیکھیں ساری اس کے حق میں جاتی ہیں چیزیں پہ۔ اور اگر وہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ ہو تو نیچے والوں کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ آخر فیصلہ پھر ادھر جانا ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری بات اور ہمارا معاملہ اور ہمارے کام ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ یہ جو مخلوق درمیان میں رکھی ہے، فرمایا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھو تو میں تم سے تمہارے ساتھ ٹھیک رکھوں گا، ان کے حقوق پورے کرو۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی قرآن مجید، اس میں اللہ پاک نے یہی ایک حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا ایمان والو کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، مذاق نہ اڑاؤ کسی قوم کا، کسی بندے کا، اور حقیر نہ سمجھو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتوں کو چاہیے کہ دوسری عورتوں کے مذاق اڑائے اور ان کی مطلب بے عزتی اور ان کو حقیر سمجھے۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کے تم اڑا رہے، جن کو تم سمجھ رہے ہو بھئی یہ کچھ نہیں، اللہ کے ہاں انہی کا مقام ہو۔ اور یہ اللہ پاک نے ایک ہدایت دی، تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی جس طرح میں نے عرض کی، آپ کو سرے کی بات بتا دی، گر کی بات بتا دی کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے ساتھ درست کرو، نچینے والوں کے ساتھ کر بھی لیا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، آخر کار فیصلے اسی نے کرنے ہیں اور اسی نے، تو اس کے ساتھ معاملہ اخلاص کا، اچھی نیت کا، یہ معاملات کا ہو تو پھر بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاءاللہ کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے تو پوچھ لے۔